اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا اس کے بعد پھر دعائیں کی، آخر کے اندر جو دعا فرمائی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے اندر ایسا رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، یہ انہی کی قوم میں سے ہو، انہی کی نسل میں سے ہو، انہی کے خاندان میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، ہو سکتا ہے کہ یہ کیونکہ اپنوں کی بات جو ہے وہ زیادہ جلدی سمجھ آتی ہے، اس لیے فرمایا کہ انہی میں سے کیا ہے رسول بھیج دے جو ان کو یتلو علیہم آیاتک، کیا کرے تلاوت کرے ان کے اوپر تیری آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب سکھائے، والحکمہ اور حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کر کے ان کو گناہوں سے پاک کر دے، ان کے عقائد پاک کر دے، ان کے ہر چیز کو ہے تزکیہ نفس کر کے ان کو پاک کر دے، گناہوں سے صاف کر، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک کیا ہے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّتِ، کیونکہ یہود اور نصارہ پہلے سارے کیا کہتے تھے، ہم ملت ابراہیمی بھی، اللہ فرمایا کہ کون ہے وہ کہ جو ملت ابراہیمی سے پھر جائے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، یعنی تم دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہے، لیکن کام تم سارے اپنے کرتے ہو، بات ان کی کرتے ہو، دعویٰ ان کا کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ ملت ابراہیمی یہ نہیں ہے کہ جو تم کر رہے ہیں، بلکہ جس نے بھی چھوڑ دیا ملت ابراہیمی کو، یعنی اس طریقے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، کون چھوڑ دیا؟ الا من صفح نفسہ، وہ اپنے آپ کو، وہی ہوگا جو بے وقوف ہوگا، نہ سمجھ ہوگا، جس کے اندر عقل نہیں ہوگی، وہی کیا کرے گا ملت ابراہیمی کو چھوڑے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو ساری انسانیت کا قال انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانیت کا اللہ نے ان کو کیا بنایا ہے؟ امام بنایا، پیشوا بنایا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ ہم نے ہی ان کو چنا ہے دنیا کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے بیان فرمائی کہ ہم نے ہی ان کو چنا ہے، دنیا کے اندر بھی ان کا انتخاب فرمایا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر بھی وہ میرے نیکوں میں سے ہوں گے، نیک بندوں میں سے، کہ صالحین میں سے ان کا شمار ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، تو جب ان کو ان کے رب نے کہا نا اسلم، فرما بردار ہو جا، حکم بردار بن جا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت بھی جو حکم دیا گیا فرمایا اسلم، کیا بن جا؟ فرما بردار بن جا، حکم بردار، حکم کو ماننے والا بن جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے چونچ رہا نہیں، بلکہ قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا کہ میں فرما بردار ہوں، حکم ماننے والا ہوں اس رب کا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں اس رب کا کیا کرتا ہوں، میں فرما بردار بنا ہوا ہوں، جو بھی حکم دیتا ہے میں اس کو بجا لاتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی تھی، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، یعنی اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو وصیت کی، اس طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی، کیا؟ یا بنیّ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، یعنی دین اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے، اس کو انتخاب فرمایا ہے، اس کو پسند فرمایا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو اس حال کے اندر کیا ہو کہ تم مسلمان بن کے مرو، مسلمان کے فرما بردار بن کے منو، اللہ کی بات کو ماننے والے مسلم ہو، کہ تمہارا شمار کس کے اندر جب تمہیں موت آئے، فلا تموتن الا وانتم، تمہیں لوگ مسلمان کہیں، اللہ کی فہرست کے اندر بھی تم کیا ہو؟ مسلمان بن کے، منہ یہود اور نصارہ یعنی
کسی گروہ کے اندر شامل نہ ہونا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، یعنی موت ان کو نظر آ گئی، فرشتہ آ گیا، تو انہوں نے پھر اپنے بیٹوں کو بلایا، اذ قال لبنیہ، اے میرے بیٹو، انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے کتنے تھے؟ 12 بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، تم کسی کی بھی عبادت نہ کرنا میرے بعد، یعنی بتوں کی یا شرک کی یا جو لوگ کرتے ہیں، ان سارے سے کیا ہے، جس کی میں نے عبادت نہیں کی تم بھی میرے بعد ان کی عبادت نہ کریں۔ یعنی بیٹے کو نصیحت انبیاء کیا کر رہے ہیں، اور ایک نصیحت ہماری ہوتی ہے، وصیت، جب ایک ہوتی ہے وصیت، یہ بھی وصیت ہے، اللہ ووصیٰ بہا، وصیت کو لوگ زیادہ برا کرتے ہیں کہ مرتے ہوئے یہ میرا چچا یا میرا ماموں یا میرا والد یا میرا بھائی یہ وصیت کر گیا تھا، میں نے اس کو کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے، تو وہ اللہ نے کہا ووصیٰ بہا، ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، اسی طرح انبیاء نے بھی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ اب ایک وصیت وہ ہے جو میری اور آپ کی وصیت ہے کہ ہم وصیت کرتے ہیں دنیا داری کے حساب سے کہ اس کے ساتھ معاملہ اچھا رکھنا، اس کے ساتھ معاملہ اچھا رکھنا، یہ بھی میری اولاد ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے رشتہ دار، ایک وصیت یہ ہے، اور ایک وصیت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، میرے بعد جس کی میں نے عبادت نہیں کی اس کی تم عبادت نہ کر، یعنی ان کو آخر کی طرف کیا یاد دہانی فرمائے، قالوا نعبد، آگے سے بیٹوں نے کیا کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کیا کہا، ہم عبادت کریں گے کس کی، الہ کا و الہ آبا کے، تیرے الہ کی، یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے کیا کہیں گے، جو تیرا معبود ہے یعنی اللہ ہے اس کی عبادت کریں گے، و الہ آبا کا، جو تمہارے آبا کا، تمہارے باپ دادا کا کیا ہے، الہ ہے، خالق اور مالک ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسحاق، جو اسماعیل علیہ السلام کا رب ہے، و اسحاق، جو اسحاق علیہ السلام کا رب ہے، الہم واحدہ، جو ایک ہی رب ہے، سب کا رب کون تھا، وہ ایک ہی رب تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے پھر اقرار کیا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، تیرے والدین کے الہ کی، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، الہم واحدہ، اور جو ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور اس حال کے اندر کہ ہم مسلمان کہلائیں گے، ہم جب ایک الہ کو مانیں گے، ایک رب کے سامنے جھکیں گے تو کیا ہوگا، وہ مسلم ہوں گے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، فرمایا کہ وہ امت گزر چکی، کہ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے کیا، یعنی جو بھی امت، جو بھی گروہ پیچھے گزر گیا، چلا گیا دنیا سے، ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کما کے گیا، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کمایا، یعنی جو تم اپنی اولاد کو وصیت کر کے، انبیاء تو وصیت اپنی اولادوں کو کیا کر کے گئے ہیں کہ دین پہ قائم رہنا، دین اسلام پہ قائم رہنا، ایک اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھنا، یعنی شرک سے بیزاری رکھنا، بتوں سے دور رہنا، تو یہ ہے وَلَكُمْ مَا، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، یعنی دنیا کے اندر جو بھی کرتے رہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ کیا کرتے رہے، تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم کیا کرتے رہے، یعنی وہ جو کر کے چلے گئے ان سے اس چیز کا سوال کیا جائے گا، اور تم سے تمہارے کرنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے دنیا کے اندر جو تمہیں کہا گیا، جو تمہیں وصیت کی گئی، جو تمہیں دین بتایا گیا یا اسلام کی باتیں بتائیں گی، تم نے ان پہ کتنا عمل کیا، کیونکہ تمہارا دین تمہارے لیے اور ان کا دین ان کے لیے۔